عامل کے عمل کرتے ہی اچانک کمرے کے کونے سے دھواں اٹھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک انسانی ہیبلے کا روپ دھار لیا اور پھر ہیبلے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ حقیقت سے چشم پوشی انسان کو ہلکان و پریشان کر دیتی ہے۔ خوفناک اور ڈراؤنی اسیبی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 20ویں صدی کے سال 1987 کا آغاز ہوا تھا۔ میں ان دنوں اپنے گھر سے 70 کلومیٹر دور اپنے تایا زاد بھائی کے گھر دریائے راوی کے جنوبی کنارے ضلع اکاڑے کے گاؤں ٹھٹھا بہاول میں بخار میں مبتلا 4 پائی کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اپنے گھر سے نکلے ہوئے مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے۔ بخار کو ہوئے آج 4تھا روز تھا۔ جسم میں کمزوری ضرور تھی لیکن بخار اب کم تھا۔ 10 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے ماموں کا بیٹا آ نکلا۔ سلام دعا اور خاطر تواضع کرنے کے بعد پوچھا، بھائی اشرف آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولا، میں تجھے لینے آیا ہوں کیونکہ تمہاری باجی حنیفہ بہت بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ سب گھر والے اور رشتے دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور بے حد پریشان ہے۔ تمہاری امی میری پھپھو نے بھی کہا ہے کہ اشرف جاؤ اپنے بھائی حنیف کو لے آؤ، لہٰذا اٹھو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس وقت کا کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ٹھیک ہے بھائی چلتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ میں سائیکل پر آیا ہوں جسے باہر گیٹ پر کھڑا کیا ہے۔ اس وقت موٹر سائیکل بہت ہی کم ہوتی تھی، اگر کسی کے پاس تھی بھی تو وہ بھی بہت امیر لوگوں کے پاس، ورنہ اس وقت سائیکل بہت زیادہ تھی جیسے آج کل موٹر سائیکل بہت زیادہ ہے۔ میں نے تایا زاد بائی کی بیوی یعنی اپنی بابی صاحبہ، جو دونوں میاں بیوی اب اس دنیا فانی میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، ان سے اجازت لی اور ماموں زاد بائی کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دریا راوی کو کشتی کے ذریعے پار کر کے دریا کے شمالی کنارے پر واقع قریبی گاؤں ٹھٹھا میں جا پہنچا۔ وہاں کیا میرے سب گھر والے بہن بھائی والدہ سمیت بہت سے رشتے دار بھی موجود تھے۔ باجی 4 پائی پر پڑی ہوئی تھی، کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، ناک اور چہرے پر سوزش تھی لیکن ہوش میں تھی۔ میں نے کہا، باجی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں بھائی، بخار کی وجہ سے مجھ سے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لہٰذا گھر والوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے 4 پائی بچھا دی جس پر میں بیٹھ گیا۔ میرا بہنوئی احمد علی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، باجی کو کیا ہوا؟ کہنے لگے، یہی تو پتہ نہیں لگ رہا کہ انہیں کیا مرض لاحق ہے، اچانک دورہ پڑتا ہے تو گر جاتی ہیں، اس سے کچھ ہوش نہیں رہتا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس طرح بے ہوشی میں گزرنے پر ہوش آ جاتا ہے۔ ہم اسے پہلے ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے ہمیں الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد ریفر کیا گیا۔ وہاں پر 10 روز کے علاج پر جب کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے نہ صرف انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ ناک میں مختلف دوائیاں بھی ڈالتے اور سنگاتے رہے، جس سے نہ صرف ناک زخمی ہو گئی بلکہ سوزش بھی ہو گئی، جسے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ ان سے یہ دورے اور بے ہوشی ختم نہ ہوئی تو ہم سے کہا اسے گھر لے جائیے، سو ہم گھر لے آئے ہیں۔ باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ باجی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں ہمت کر کے اٹھا، گویا میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی میں نے اپنی پرواہ نہ کی۔ باجی کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل کھلی ہوئی تھی اور دانت سختی سے بند تھے۔ میں نے باجی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر دم کرنا شروع کیا۔ یہ کیا ابھی 2 پھونکی ماری تھی کہ باجی بولنے لگی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں مر رہی ہوں، جل رہی ہوں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، اسے چھوڑ دوں گی، کبھی دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس کی ایسی آوازیں سن کر میں کیا بلکہ جتنے افراد موجود تھے سب حیران رہ گئے۔ میں نے باجی کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں سنی تو یہ سوچ کر کہ کہیں واقعی باجی کو میرا اس کی انگلی کو پکڑنا تکلیف کا باعث نہ بن رہا ہو، میں نے انگلی کو چھوڑ دیا۔ آواز آنا بند ہو گئی، باجی کا دورہ ختم ہو گیا، یعنی بے ہوشی نہ ہوئی۔ باجی یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیا ہوا ہے اٹھ کر بیٹھ گئی اور مزید کہنے لگی، آپ سب لوگ میرے ارد گرد کیوں جمع ہیں؟ میں نے کہا، باجی آپ کو دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ہم سب آپ کے گرد اکٹھے ہیں۔
میں نے باجی کے دورہ پڑنے پر دم کرتے ہوئے جو الفاظ سنے تھے ان پر کافی غور و فکر کیا۔ پھر باجی کی بے ہوشی کے دوران آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، بلکہ یہ تو کوئی اور مسئلہ یا معاملہ ہے۔ یہ تو مجھے ہوائی چیز کا مرض لگتا ہے۔ میں نے گھر والوں سے اپنی سوچ و فکر کا ذکر کیا تو سب نے میری اس بات کو تسلیم کیا۔ میری والدہ نے کہا بیٹا تمہاری سوچ بالکل 100% درست ہے، اگر آئندہ ایسا ہوا تو اسے جانے مت دینا۔ ٹھیک ہے امی، میں ایسا ہی کروں گا۔ جیسے ہی میری بات کا سب کو یقین ہو گیا تو بہنوئی نے کہا حنیف تم ابھی بچے ہو، اوپر سے بخار میں مبتلا ہو، اس چیز کو قابو کرنا اور اسے نکالنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، وہ ایسے کاموں کا بہت ماہر ہے۔ ان چیزوں پر قابو پانا اور انہیں نکالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی عصر کا وقت ہے، میں اسے جا کر لے آتا ہوں۔ ابھی گیا اور ابھی آیا۔ وہ سائیکل پر عامر کو لینے چلے گئے۔ 1 گھنٹے میں عامر کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ عامر صاحب نے آتے ہی اگربتیاں منگوائی اور اگربتیاں جلا دی۔ اتنے میں باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ عامر نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ہوائی چیز باجی کے اندر سے باجی کے ذریعے بولی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ۔ میں کیسے دفعہ ہو جاؤں؟ میں تو تجھے دفعہ دور کرنے آیا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اگربتیاں جلانے اور دھونی لگانے سے میں بھاگ جاؤں گی؟ نہیں، میں نہیں بھاگوں گی۔ میں تمہیں بھگاؤں گا نہیں بلکہ جلا کر بھسم کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں میں دفعہ ہوتی ہوں یا تم۔ میں چاہتی تھی کہ تم خون خرابہ کیے بغیر یہاں سے چلے جاتے تو بہتر تھا، نہ مجھے چھیڑتے، نہ خود تکلیف سے 2-4 ہوتے، مگر مجھے لگتا ہے تم خود بھی مجھ سے اذیت اٹھاؤ گے اور یہ جو کہ اب تک مجھ سے بچی ہوئی تھی اس کو بھی تکلیف میں مبتلا کرو گے۔ تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور اس طرح کے کام میں کتنا ماہر و مشہور ہوں۔ اس سے پہلے تم جیسی کتنی کو جلا کر خاک کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری شان اور رتبے کو پہلے نہیں جانتی اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تم کتنے ماہر و مشہور عامل ہو، لیکن اب تمہیں جان کر ہی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ تم مجھ سے کیسے نمٹتے ہو اور کس طرح مجھے جلا کر راکھ کرتے ہو، یا مجھ سے مار کھا کر اپاہج ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لو گے۔ چلو میرا اور تمہارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ میں تم کو چیلنج کر کے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے؟ چلو میں تم کو خود بتا دیتی ہوں۔ میں تمہارے گھر جا رہی ہوں۔ اپنے گھر والوں کی خیر مناؤ، ان کو بچا سکتے ہو تو جا کر اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو روک لو، اگر نہ روک سکے تو مجھے دوبارہ اپنے سامنے حاضر کر لو تو سمجھ لوں گی کہ تم مجھ پر ہیوی ہو اور میری زندگی کی تار ٹوٹنے والی ہے، اور اگر میں تمہارے منتر تنتر پڑھنے سے حاضر نہ ہوئی تو سمجھ لینا کہ میں تم پر باری پڑ سکتی ہوں۔ پھر بھی اگر میری باتیں تمہاری عقل میں نہ آئیں اور تم یہاں سے نہ گئے تو پھر مقابلہ ضرور ہوگا جس میں تم مجھ سے ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ لو پھر میں جا رہی ہوں، لگاؤ اپنی طاقت، کر لو مجھے حاضر، لو اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر وہ شور کرتی ہوئی چلی گئی اور ساتھ ہی باجی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عامر صاحب کافی دیر تک مغز ماری کرتے رہے، جنتر منتر تنتر پڑھتے رہے، لیکن وہ اسے حاضر کرنے سے قاصر رہے، یعنی اس نے نہ حاضر ہونا تھا اور نہ ہی وہ حاضر ہوئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخر تھک ہار کر عامر صاحب چلتے بنے۔ اگلے دن 10 بجے کا وقت باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ سب گھر والے اور رشتے دار چھوٹے بڑے مجھے منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ اتنے بڑے عامل سے وہ قابو نہیں آئی تو اس بدبخت کے سامنے تم کس بات کی مولی ہو۔ ان سب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کا نام لے کر اپنے پیر و مرشد کو یاد کر کے چھری کو پکڑا، اس پر آیت الکرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کر دم کیا اور اس چارپائی کو جس پر باجی بے ہوش پڑی تھی چاروں طرف چھری سے لکیر کھینچ دی۔ باجی کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر سورت یاسین پڑھنا شروع کی۔ یہ بتاتا چلوں کہ سورت یاسین کا ورد مہینوں کے ساتھ میں کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے اسے پڑھ کر باجی پر پھونک دیا اور ساتھ پانی پر دم کیا جو میں نے گلاس اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ دائیں ہاتھ سے میں نے باجی کی چھوٹی انگلی کو پکڑ رکھا تھا۔ دوبارہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، دوسری بار بھی پڑھ کر پھونکے لگائی، پھر تیسری بار ابتدا سے سورت یاسین پڑھنا شروع کی، تیسری بار بھی پڑھ کر پھونک لگائی،
تو وہ حاضر ہو گئی اور بولی مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اذیت میں ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا میری باجی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جسے تم بار بار آ کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہاری باجی نے میرے گھر یعنی درخت کے نیچے ہماری رہائش کی جگہ پیشاب کیا تھا، میرے پڑھ کر پھونکنے پر تم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو باجی کو 20-25 دن سے مسلسل تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو، جس سے سارے گھر والے تکلیف میں مبتلا ہیں اور پریشان بھی۔ اس بار میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ وہ باتوں باتوں میں ہیلے بہانے سے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہتی تھی، تو میں نے پھر ابتدا سے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ چوتھی بار پڑھ کر میں نے پھونک ماری، پھر ابتدا سے یاسین شریف پڑھنے لگا، پانچویں بار پھر پھونک ماری اور ساتھ ہی پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے، تو اس نے کہا کہ ہائے میں مر گئی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہاری باجی کے پاس نہیں آؤں گی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ پہلے عامر سے تو تم بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھی، اسے نہ صرف دھمکیاں دے رہی تھی بلکہ چیلنج بھی کر رہی تھی، اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے بھی گئی تھی۔ اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب تمہاری طاقت کہاں اور کدھر گئی؟ اس وقت تو تم بھاگ گئی تھی، اب کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ اس عامل کی بات اور تھی، میں اسے پہلے سے اچھی طرح جانتی تھی، میرا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واسطہ پڑ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا، اس لیے میں نے اسے چیلنج کیا تھا اور بھاگ گئی، اس کے بیوی بچوں کے پاس نہیں گئی تھی، بلکہ میں اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی، میں کوئی عامل تو نہیں، پھر کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ نہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، تم کو نہیں بتا سکتی، لہٰذا تم مجھے اپنے خدا اور رسول کے صدقے چھوڑ دو، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میری جدائی میں رو رہی ہوں گی، تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو جو بار بار مجھے خدا اور رسول کے واسطے دے رہی ہو؟ کہنے لگی میرا مذہب ہندو ہے، میں ہندنی ہوں، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کی عمر 19 سال اور چھوٹی کی 17 سال ہے، اور ان کے نام بھی بتا دو۔ بڑی کا نام کامنی اور چھوٹی کا نام شامنی ہے، ہمارا ٹھکانہ گاؤں کے شمال کی جانب رائے حیات خان کی زمین کے درخت کے نیچے ہے، اور اس درخت کے نیچے تمہاری باجی نے پیشاب کیا تھا۔ میں نے کہا تم نے 20-25 دن سے میری باجی کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس کو میں تکلیف پہنچا رہی ہوں اس کے بھی 2 ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی بچی 4 سال کی اور چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، جس کا ابھی ماں کے دودھ پر ہی گزارا ہے۔ ان بچوں کی تکلیف تمہیں معلوم نہیں، لیکن تمہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں 17 سال کی شامنی اور 19 سال کی کامنی ایک دن میں یاد آنے لگی کہ وہ گھر میں اکیلی تم کو یاد کر کے رو رہی ہیں، جبکہ تمہیں ان کے پاس آئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ میں ان معصوم بچوں کو دیکھوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے پھر شروع سے یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو اس نے بھی میری منتیں کرنا شروع کی، جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ بھی زور زور سے بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ منت بھی جاری رکھے ہوئے تھی اور رو رہی تھی، میں جل گئی، ہائے میں مر گئی، تمہیں تیرے نبی کا واسطہ، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر نہیں آؤ گی؟ میں اپنے بھگوان کی قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے خدا اور رسول کے طفیل تم کو چھوڑتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تم کوئی نشانی دے کر جاؤ تاکہ ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو۔ بولی ٹھیک ہے، میں صحن کی دیوار کی چند اینٹیں گرا جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ ہم باہر والی دیوار پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں، تم اسے گرا کر چلتی بننا اور پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ کہنے لگی مجھے منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے اشارے پر گھر والوں نے دیوار پر ہانڈی رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی باجی کی انگلی کو چھوڑا، ایتل کرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کر چھری کو زمین سے نکالا، ہانڈی دڑم سے نیچے زمین پر گری، اس کے ٹوٹنے سے زوردار آواز آئی۔ اس کے بعد باجی اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری اس کامیابی پر سب گھر والے بہت خوش تھے، سب بھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ اگلی صبح سب گھر والے اور تمام آئے ہوئے رشتے دار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں تقریباً 15-20 دن وہاں پر رہا۔
इस दौरान मेरा बुखार भी उतर गया और इतने दिन इस चुड़ैल ने भी कभी भूल कर भी इधर का रुख ना किया। 21वें रोज मैं भी अपने घर ननकाना सा वापिस आ गया। जैसे मैं घर पहुंचा तो उसी वक्त वो चुड़ैल फिर बाजी के अंदर आ गई। बाजी की फिर वही पहले जैसी बेहोशी की कैफियत। बहनोई अहमद अली बड़े परेशान कि अब क्या करूं, तन्हा हूँ, बच्चों को संभालूं या बीवी को देखूं। आखिर अल्लाह का नाम लेकर बच्चों और बीवी को हमसायों के हवाले करके मुझे बुलाने बजाय साइकिल को निकाला और 15-16 किलोमीटर का फासला दरमियान में दरियाए रावी को क्रॉस करके शेखू शरीफ अपने मुर्शद सैयद मशहूर हुसैन शाह साहब के पास पहुँचे और सरकार को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे बाजी बीमार हुई, किस तरह अस्पतालों में 20-25 दिन फिरते फिराते वहाँ से जवाब मिला, कैसे चुड़ैल का इल्म हुआ और फिर जिस तरह आमिर को लाए लेकिन वो शिकस्त खाकर चलता बना। फिर हनीफ शाकर ने इसको किस तरह काबू करके निकाला। जितने दिन हनीफा हमारे यहाँ मौजूद रहा तो चुड़ैल ने भूल कर भी इधर का रुख नहीं किया। जैसे ही वो चला गया तो इस कम वक्त चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया है। अब भी बेहोशी की हालत में बीवी और अपने दोनों बच्चों को हमसायों के हवाले करके सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सरकार ने कहा, अहमद अली परेशान ना हो, मोहम्मद हनीफ शाकर मेरा मुरीद है। मुझसे इसने एक दफा एक चिला 40 रोज काटने की इजाजत ली थी। मैंने ना सिर्फ इसको इजाजत भी दी बल्कि इसके पीछे रूहानियत के जरिए ख्याल भी रखा और मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। इसलिए चुड़ैल को हनीफ ने काबू कर लिया। हाँ, हमारे मुरीद से एक गलती हो गई, अगर वो गलती ना करे तो चुड़ैल की क्या मजाल के वो दोबारा वापस आती। बहनोई अहमद अली ने अर्ज की, सरकार मोहम्मद हनीफ से क्या गलती हुई? तो सरकार ने फरमाया, हनीफ से ये गलती हुई कि चुड़ैल पर काबू पाकर निकाल तो दिया लेकिन तवीज लिखकर देना भूल गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब हम ये काम किए देते हैं। सरकार ने तवीज लिखकर देते हुए फरमाया, अहमद अली ये तवीज अपनी बीवी के गले में डाल देना। चुड़ैल अब कभी भी इसे नुकसान ना पहुंचा सकेगी और ना ही अंदर दाखिल हो सकेगी। अगर ऐसा करना चाहेगी तो जलकर राख हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता एक बात है और वो ये कि तुम अब इस गांव को खैराबाद कह दो। फौरी तौर पर ना सही लेकिन जिस वक्त तुम्हारे पास हिजरत करके दूसरी जगह रहने की गुंजाइश और हिम्मत हो उस वक्त जरूर इस पर अमल करना। अहमद अली ने सरकार से इजाजत लेकर घर वापस आ गए और आते ही सरकार के दिए हुए तवीज को बाजी के गले में डाल दिया। वो दिन और आज का दिन वो चुड़ैल फिर कभी नहीं आई, लेकिन मेरे बहनोई ने मुर्शिद के कहने पर मुकम्मल अमल किया। इस गांव से हिजरत करके जड़ा वाला शहर में रिहाइश अख्तियार कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।